قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 63 میں سورۃ الانفطار آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت. کلمت اذا میں الف کے نیچے زیر ہے تو ہم حمزہ کو نیچے سے ادا کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے تو ہمیں دال کو وہیں سے پڑھنا ہے. کلمت السماء میں سین پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہمیں سین کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ ہاں حرف سین ہے تو یہ 2 سین ہے. سین ساکن اور سین متحرک زبر سے. یہاں مد ہے، مد واجب متصل. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخر میں حمزہ پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت انفطرت میں یہاں شروعات میں حمزہ ہے. یہ حمزہ وصل ہے. حمزہ وصل کو ادا نہیں کرنا ہے. السماء انفطرت. یہاں نون ساکن ہے. پھر حرف الفاء آتا ہے. فا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. یہاں حرف الطا ہے. طا کی ادائیگی زبان کے نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ہے تو ہم پا کو وہیں سے پڑھیں گے جو کہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں پا کو بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کرنا ہے. پھر حرف الراء آتا ہے جو کہ را پہ زبر ہے تو یہاں را کا بھی حکم ہے تفخیم، تو ہم پا کو اور را کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخر میں جو کہ حرف تا پہ جزم ہے تو یہاں ہمیں تا کو ہمس سے ادا کرنا ہے. ہمس کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ آیت کو ایسے پڑھیں گے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت. کلمت کواکب میں آخر میں با پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت انتثرت میں بھی یہاں شروعات میں حمزہ وصل ہے، ہمیں اسے ظاہر نہیں کرنا ہے. پھر یہاں نون ساکن ہے اور حرف التا آتا ہے. اس کے بعد یہاں بھی حکم ہے اخفاء تو ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. پھر یہاں جو کہ حرف تا ہے، تا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے تو ہمیں تا کو وہیں سے پڑھنا ہے. را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. آخر میں حرف تا کو ہم ہمس سے ادا کریں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. کلمت البحار میں یہاں با کے نیچے زیر ہے تو ہمیں با کو زیر سے ادا کرنا ہے اور اسے ظاہر کرنا ہے. ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخر میں حرف الراء پہ پیش ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ را کا حکم ہے تفخیم. کلمت فجرت میں یہاں جیم پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم جیم کو پڑھیں گے. را کا حکم ہے تفخیم لہذا اس کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. آخر میں ہم تا کو ہمس سے ادا کریں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. کلمت القبور میں یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے تو ہمیں قاف کو وہیں سے پڑھنا ہوگا اور اسے تفخیم سے بھی مطلب بھاری آواز میں کیونکہ قاف حروف تفخیم میں سے ہے. آخر میں را پہ پیش ہے تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. را کا حکم ہے تفخیم. کلمت بعثرت میں یہاں حرف العین ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہم عین کو ظاہر کریں گے. تا کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. را کو ہم
تفخیم سے ادا کریں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے. آخری میں تا کو ہمزے سے ادا کرنا ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. کلمت عالمت میں یہاں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. لام کے نیچے زیر ہے اور میم کے اوپر زبر ہے. یہ سب حرکات کا دھیان رہے. تا کو ہم ہمزے سے ادا کریں گے. کلمت نفسن میں یہاں حرف الفا پہ جزم ہے تو ہمیں فا کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں سین پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم آتا ہے کلمت ما میں. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. نفس ما. کلمت قدمت میں یہاں بھی ہم قاف کو تفخیم سے ادا کریں گے مطلب بھاری آواز میں اور اسے زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے پڑھیں گے. دال پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں دال کو پڑھنا ہے. آخر میں تا کو ہم ہمزے سے ادا کریں گے. کلمت وأخرت میں یہاں حمزۃ قطع ہے. ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے اور اسے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے. خا پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں خا کو پڑھنا ہے اور جو کہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. را کا بھی حکم ہے تفخیم تو ہم خا کو اور را کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں تا کو ہمزے سے ادا کرنا ہے. علمت نفس ما قدمت وأخرت. اب آپ سورۃ الانفطار کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندر ابل پڑیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وفي الختام أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.